اب بتاؤ، سائنس پڑھنے والے ماہرین اور پوری سائنس کے حوالے سے نالج رکھنے والوں اور اسلام کو معمولی سمجھنے والوں اور اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرنے والوں اور بابد شیعی کوئی نہیں کہنے والوں اور خلفائے راشدین کا مذاق اڑانے والوں اور اللہ کو جھوٹا خدا سمجھنے والوں اور نبیوں کا مذاق اڑانے والوں، تم لوگ جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہو، تم لوگوں نے جو جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے، اور تم لوگوں نے جو سائنس کو بہت کچھ سمجھاتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے، سائنس وہ کہتی ہے، سائنس یہ کر سکتی ہے، سائنس خدا کو ٹیسٹ کرے گی، سائنس جسٹیفائی کرے گی کہ کون سا دین سچا ہے، سائنس بتائے گی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تمہاری وہ سائنس کے مطابق اب خود بخود لاہور شہر کا موسم بادلوں سے نہیں بھرا۔ جب سے میں نے سیریز بند کی اپنی، میں نے بند کر دی نا، ختم کر دی، میری لاسٹ سیریز دیکھ لو کون سی بنی ہے، سائنس کا گاڈ، سائنس کا گاڈ تھی، اور سائنس کے گاڈ نے ابھی تک، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک دن ہوتا، چلو چلو اس کا ایک نہ تھی، دوسرے دن ہو جاتا، دوسرا نہیں، جو تیسرے دن بھی نہیں، 20، 21، 22 اور آج ہے 23 اپریل 2026، 3:12۔ سورج کی تپش دیکھ رہو، جون جولائی، جون بھی نہیں، جون جولائی کی جو پیک والی گرمی ہوتی ہے نا، وہ والی تپش سورج دے رہا ہے، کیوں؟ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں اب آئندہ جو ہے وہ ہفتے تک ایک ہیٹ ویو کا جو ہے وہ آغاز ہو سکتا ہے، جس کے باعث لاہور میں شدید گرمی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا کے ساتھ ساتھ لو بھی چلے گی۔ اب اتفاق سے بادل نہیں جمع ہوئے پورے لاہور شہر پہ، ہیں؟ خود بخود چل رہا تھا نا نیچر کا سسٹم، آتے نا سارے، اللہ نے ذلیل کر دیا نا، اللہ ذلیل کرتا ہے تم دنیا کے ان کافروں کو، منافقوں کو، مرتدوں کو، مشرکوں کو، ملحدین کو، جو کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا بھی موجود ہیں جو کائنات چلا رہے ہیں، جو تم کہتے ہو کہ یہ نیچر خود چل رہی ہے، سورج خود چل رہا ہے، ہوا خود چل رہی ہے، بادل خود چل رہے ہیں، گھنٹہ خود چل رہے ہیں، وہ خود چل رہے ہوتے نا تو یہ آگ برساتی ہوئے حالات کا سورج نہ عبرت کا نشان نہ بناتا لاہور شہر والوں کو۔ عرفان صاحب، لاہور میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی ہے، اور یہ تو ارلی ہیٹ ویو کی نشانی ہے، معمول کی بات لگ رہی ہے آپ کو یہ ساری؟ 3 دن سے ہی کچھ بھی نہیں کروا سکے تمہارے سائنس والے، یہ $50 ملین، اور ڈالر صرف پاکستانی روپیز میں لگاؤ کروڑوں روپیہ، شاید ارب بن جاتے ہوں، لگا نا $50 ملین کا کتنا بنے گا، میں نے ابھی کیلکولیشن نہیں کی، تو $50 ملین کا پروجیکٹ، ایسے نہیں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اب تک تو پتہ نہیں کون سا پروجیکٹ لگائے ہوں یا پیسہ ان لوگوں نے استعمال کیا ہو، مجھے نہیں پتہ، اس ریڈار اور سسٹم اور ایڈوانس اور ایکوریسی بڑھانے کے لیے، وہ کمپیوٹر جو مسٹیک ہی نہیں کرتا، اگر چلا لو ایک پروگرام لکھ کے تو پروگرام پرفیکٹ ہو تو چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے نا، اتنی ایکوریسی کے بعد ان کی ایکوریسی نہیں کام کر سکی۔ کہ سورج کی تپش لوہا پگھلا رہی ہے، شدید گرمی اور لیسکو نے شہریوں کے پسینے چھڑا دیے۔ جناب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت صبح کے 8 بجے ہیں، اور 8 بجے سے ہی لاہور شہر کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا پہنچا ہے، جو دوپہر تک شیرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ 16 سے 19 اپریل پورے لاہور نے وٹنس کر لیا، پاگل ہو گئے لوگ، بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ بارش ہونے نہیں دی گئی، اور جس طریقے سے کی گئی وہ ایک معجزہ کے طور پہ، نشانی کے طور پہ کی گئی، وہ بھی اس طرح سے کی گئی جو بارش نہیں تھی، وہ بیچ میں ایک سین ہوا اور پھر غائب کیا اللہ نے، اور غائب بھی تب کیا جب میں چھت پر آیا۔ تو میرے آنے جانے سے آسمان اور زمین اور بادلوں میں نظام میں فرق کیوں آتا ہے؟ کیونکہ میں جس کی طرف بلا رہا ہوں، جس اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، ختم ہے، تمہیں آنا ہے، نہیں آؤ بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے۔ یہ ہے لاہور شہر کی حالت، اور تپش مارتا وہ سورج حالت بگاڑ رہا ہے، میرے کپڑے گرم ہو گئے اتنی سی دیر میں تھوڑی سی بات کر کے، اتنی تپش مار رہا ہے اس وقت کہ میں کیا بتاؤں، یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں کون سی اس کے اندر گرمی بڑھا دی اللہ نے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اتنی گرمی، شدت ہی شدت۔ میرے کولڈرون دیکھتا ہوں کیا حالت ہے، دیکھنا ذرا کولڈرون کی حالت، سوکھنے کے قریب پڑے سب کم، جس پہ دھوپ زیادہ نہیں پڑی پھر بھی بچت ہو گئی، پرندے بھی پیاسے پڑے ہوں گے، آج میں آیا نہیں تھا، اب آیا ہوں تو ابھی ڈالنا ہے پانی، یہ ہے سین، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، کولڈرون کا پانی تک سوکھنا شروع ہو گیا، میں نا ابھی تھوڑی دیر نہ ہوں اور کچھ ٹائم ہوں تو شاید اس کا وہ جو دھوپ میں پڑا وہ بالکل ہی سوکھ جائے۔ سائنس از نتھنگ، سائنس کا گاڈ از ایوری تھنگ، سائنس کا گاڈ چاہے گا تو بارش ہوتی ہے، سائنس کا گاڈ چلائے گا تو چلیں گے، سائنس کا گاڈ نہیں چلائے گا نہیں چلیں گے، سائنس کا گاڈ گرمی کرے گا گرمی ہی رہے گی۔ اتفاق نام کی اس کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں ہے نیچر کے معاملے میں، ایک تنکا بھی ٹوٹے گا تو اللہ کے حکم، اس کی مرضی پہ ہی ٹوٹے گا، ورنہ تنکا بھی نہیں اکھڑتا ایک پودے کا، ہوا کا رخ ادھر سے ادھر چینج نہیں ہوتا اللہ کی مرضی کے بغیر، تو آسمان سے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ پانی بھی وہی دے گا تو آئے گا، ورنہ پانی نہ دے تو پانی کو ترس جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس نے بند کیا نہیں کیا، میں تو ذمہ دار نہیں، میں تو اپنی سیریزیں بنا چکا، میری سیریز بنانے میں اللہ نے مدد کی اور الحمدللہ کام ہوا۔ تمہاری دنیا کے سائنس پڑھنے والے، جب تم لوگ نیچرل ڈیزاسٹر جس کو کہتے ہو نا کہ قدرتی آفات ہے، جب تمہیں اس کے ذریعے سے طوفان ملیں گے،
اور گرمی کے ذریعے سے تمہارے پودے سوکھ جائیں گے, تمہاری فصلیں تباہ ہو جائیں گی, تمہارے گھر ڈوب جائیں گے, تمہارے اوپر بجلیاں گر جائیں گی, تمہارے شورناڈو اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے تباہی ہوں گے. تم یہ کہو گے, تمہارے ماہرین ٹی وی پہ آ کے کہیں گے پتہ نہیں آج کل موسم بڑا چینج ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے, گھنٹہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. کلائمیٹ چینج نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. موسم کو اللہ تبدیل کرتا ہے, کلائمیٹ چینج کوئی ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. میری ڈیفینیشن میں کلائمیٹ چینج نام کی کوئی چیز نہیں ہے, حقیقت میں بھی کلائمیٹ چینج نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں یہ موسم کو جب اللہ تبدیل کرتا اس کو دیکھ کے تم یہ کہہ دو آج کل وہ بے موسم, اس پہ بھی میں نے سیریز بنائی ہوئی ہے, دیکھ لینا بے موسم نام کی سیریز, کیا حالت کی تھی اللہ نے. بے موسم کچھ نہیں ہوتا, ہر موسم اللہ کریٹ کرتا ہے. یہ تپتی تپش کو فوراً گرمی سے سردی میں بدل دینا یا سردی سے گرمی بدلنا, یہ سب اللہ نے کر کے دکھایا. اسی اپریل میں دکھا دیا. اس سے پہلے جنوری, فروری, مارچ, وہ تینوں مہینے بھی دیکھ لو, میری سیریزیں دیکھ لو, اور اس سے پہلے کے 5 سال کی سیریزیں دیکھ لو. تم لعنت بھیجو گے شیطان کے اوپر کہ اس نے تمہیں کس طرح بیوقوف بنا کے رکھا ہوا اللہ کے خلاف کر کے. تم اسلام مٹانا چاہ رہے ہو, تم اسلام کے خلاف ٹی وی چینل, نیشنل ٹی وی چینل, انڈیا کے چینل, فلاں چینل, امریکہ چینل, یہ چینل, ان پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو. تم نے ان جھوٹے خداؤں کے نام پر اللہ کے ماننے والوں کے اوپر بمباریاں کی, ان کو مارنا شروع کیا ہوا, ان پہ تم لوگ دہشت گردی کرتے ہو. اور اللہ ہی کی ماننے والی لڑکیوں کے اوپر تم حجاب پہ پابندیاں لگواتے ہو, بینڈ لگواتے ہو کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزار رہی ہیں. تو تم چاہتے تمہاری طوائفوں اور رنڈیوں کی طرح سے کپڑے اتار کے پورن انڈسٹریاں چلائیں بیٹھ کے. کیا تمہارا بس چلے, تم تو یہی کہو گے, تم تو یہی چاہتے ہو. خاص طور پہ وہ ایتھسٹ, ان کا تو مقصد یہی مذہب چھوڑنے کا. وہ اپنی آزادی سے جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جانور بھی اس طرح سیکس نہیں کرتے جس طرح تم ایتھسٹ اور تمہارے یہ حدیں کراس کرنے والے کرتے ہیں. اسی پہ تم انڈسٹریاں چلا کے بیوقوف بنا رہے ہو نا, اسی پہ انڈسٹریاں چلا کے انسیکیور کراتے ہو نا فیمیلس کو, تاکہ وہ میک اپ خریدیں, پھر اپنے ابھار دکھائیں, چیزیں دکھائیں, پھر تمہارے دھندے چلتے ہیں. پھر وہ فساد ہوتا ہے زمین میں, پھر اس کے لیے ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں, پھر ہتھیار خریدتے ہیں, وہ بھی تم سپلائی کرتے ہو. پوری دنیا کے اندر فساد اور نظام خراب تو تم لوگوں نے کیا, اللہ نے تھوڑی کیا. اور آخر میں الزام دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہو کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, اسلام نے فساد کر دیا, اسلام یوں کرتا ہے, اسلام ہوگا. اسلام نہیں کرتا, اسلام تو امن کے لیے ہے. اسلام کے قوانین اگر اسٹیبلش ہوں تو ہمت نہ ہو کسی کرپٹ انسان کی کہ وہ ادھر سے ادھر کچھ کر سکے. ہوا نکل جاتی ہے اگلے کی غلط کرتے ہوئے. اسلام میں اللہ نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں خاص جرائم کے اوپر. تو تم جاہلوں نے تو سمجھا نہیں ہے, لیکن تم جاہلوں نے اسلام پر بھونکنا اپنا مشن بنا لیا. تو میں نے بھی اسلام کی سچائی اور اس کا دفاع کرنا اپنا مشن بنا لیا اللہ کے فضل سے, اور میں کر رہا ہوں. اور میری مدد تو ہوتی ہے, میری مدد کے لیے تو آسمان زمین تبدیل ہو جاتا ہے. ہوتے ہیں نا, کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں سچے دین پر ہوں, تم جھوٹے دین پر ہو. تمہارے عقیدے, تمہارے مذہب جھوٹے ہیں, تمہارے خدا بھی جھوٹے ہیں. یہ جو رام کرشن ورشنو ہنومان بنائے ہوئے, تمہاری سائنس بھی جھوٹی ہے. جس سائنس کی بنیاد پہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آج بارش ہوگی, 70% امکان ہے. اللہ زیرو کر دیتا اس کو اس دن, کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنے دن گزرے, سب کو ایکسپوز کیا ہوا میں نے پریکٹیکل طور پہ. گرمی لڑو نا گرمی سے. تم لوگ اپنی سائنس سے موسم کیوں نہیں بدل سکے؟ یہ تو تم بتاؤ گے نا. تمہاری سائنس کے چیمپئن اپنی سائنس سے بادل کیوں نہیں منگوا سکے؟ تمہارے سائنس والے سائنس کے ذریعے بارش کیوں نہیں کروا سکے؟ اور مشینوں کی استعمال کی بات نہیں ہوگی, بغیر مشینوں کے کر کے دکھاؤ نا. تم تو وائرلیس ٹیکنالوجیوں کے ماہر ہو. اب تمہارے وائرلیس ٹیکنالوجیاں کام نہیں کر رہی. ذرا اپنی وائرلیس سے بادل منگواؤ, وائرلیس سے بارش برساؤ, اور کچھ اس پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے, بس وائرلیس دیکھو اور ہو جائے. کیونکہ میرا اللہ آ کر بادلوں کو ہاتھوں سے نہیں چلاتا, وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے. وہیں سے ارادہ کرتا ہو جاتا ہے کام. تم کر کے دکھاؤ نا. تمہیں تو مذاق لگتا ہے نا آسمان سے پانی برستا بھی. ایک قبر کے اوپر آج کل ویڈیو چل رہی ہے, تو لوگ کوئی کہہ رہا ہے ڈرامہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہے, تو تم کروا لو ان کو. میں نے یہ کہا ہے جس کو ایک قبر پہ پانی برس رہا ہے قبرستان میں, باقی پہ نہیں آ رہا. کوئی کہہ رہا ہے لائٹ کی وجہ سے دکھ رہا ہے, تو لائٹ میں باقی لائٹوں پہ دوسری قبریں نظر نہیں آ رہی. لوگ اندھے ہیں جو قبرستان میں کھڑے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں, ریئل ویڈیو. تو کسی کو لگتا ہے کہ مذاق ہے, ڈرامہ ہے, تو اپنے مردوں پہ قبرستان میں جا اور مردوں پہ آسمان سے پانی برسوا لے. اگر اتنا ہی سچا ہے, یہ کرتا ہے میں جان نکل جائے گی. کہنا آسان ہے نا, منہ سے بکواس کرنا زیادہ آسان ہے. جاؤ بیٹا, گرمی سے میرا موبائل نہ پھڑک جائے. اب خود بخود اتنی دیر سے خود بخود بادل بھی نہیں آئے, اتنی دیر سے خود بخود کسی نے آ کے سورج کو ڈھانکا بھی نہیں, اتنی دیر سے آ کے کسی نے سایہ بھی نہیں کیا. ورنہ اسی جگہ پہ کتنی دفعہ دکھا چکا ہوں, اللہ کی مرضی سے اس کے حکم سے بادل آتے ہیں اور سورج کو ڈھانک دیتے ہیں اور مجھے سایہ بھی کر دیتے تھے. اب نہیں ہوا, اللہ کی مرضی پر ہے نا. میں سیریز بناتا ہوں تو دیکھو کیسی کیسی نشانیاں آتی ہیں. سورج کو بول دیا تھا کہ یہ ڈھک کے جائے گا, اللہ نے مغرب سے پہلے ڈھانکا. عصر مغرب کے بیچ میں بولا تھا, مغرب سے پہلے سورج ڈھانکا. دیکھو سیریزوں میں کیا کیا ہے. کیونکہ سورج بھی خود نہیں چلتا, بادل بھی خود نہیں چلتے, باقی کائنات خود نہیں چلتی.
ये अपने सारे धंधे लपेटो यूट्यूब चैनल के ऊपर से, समझे। मेरी वीडियो तो यूट्यूब पर और दूसरे प्लेटफॉर्मों पे आएगी इंशाल्लाह, लेकिन उन सबको बता रहा हूँ जो बेवकूफ़ बन गए आज तक, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, जो मुर्तिद हो चुके हैं, इस्लाम को झूठा मज़हब समझ के। देख लो इस्लाम की सच्चाई कि लाहौर शहर के अंदर पानी नहीं मंगवा सके ये लोग, मौसम ठंडा नहीं करवा सके। 23 अप्रैल तक लाहौर शहर में गर्मी थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं आ गया ना अब तक गर्मी थी, ये कुछ नहीं कर सके, नहीं साइंस से कोई मौसम ठंडा नहीं कर सके। और जब मैंने कोशिश शुरू की, मैंने काम किया, पूरे शहर का मौसम ठंडा हुआ अल्लाह के हुक्म से। इसी शदीद गर्मी के बीच के अंदर तड़ पानी भी आ गया, उतना जितना अल्लाह ने चाहा, लेकिन वो नहीं आया जो इन्होंने बोला, वो आया जिस तरह से अल्लाह ने चाहा। और उसके बाद वो सिस्टम अल्लाह ने मेरे ही सामने गायब करके दिखा दिया कि लो ऐसे इसलिए रखा हुआ था कि तुम्हारा इंतज़ार है, तुम आए और हमने ख़त्म कर दिया। ऐसे किया, जाओ देखो और इस्लाम में वापस आओ, और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है औकात में रहो, तुम्हारा हशर अल्लाह बहुत बुरा करने वाला है। उस वक्त से पहले सब के सब इस्लाम में हो, माफ़िया मांग लो और छोड़ दो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपनी वो सारी हराम ज़दियाँ जो तुम इस्लाम मिटाने के लिए और उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने के लिए लगे हुए हो। अल्लाह अकबर।